افغانستان پہ طالبان کنٹرول کو آج 10 روز پورے ہو گئے ہیں۔ 31 اگست کو اب طالبان کا افغانستان کے جس حصے پہ کنٹرول نہیں ہے اس پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا، یعنی کہ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ بین الاقوامی افواج نیٹو امریکہ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 31 اگست تک چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد اگلے چند دنوں میں خیال یہ ہے، اور اب تک کی جو طالبان کی خبریں ہیں وہ یہ کہ آئین امارات اسلامی افغانستان جاری کر دیا جائے گا، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد امارات اسلامی افغانستان کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اس کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بات آگے بڑھ رہی ہے، اور اس سلسلے میں اہم پیش رفت جو ہے وہ جاری ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہوگی حکومت کا قیام بھی ہو جائے گا اور یہ پورے افغانستان پہ طالبان کا کنٹرول بھی قائم ہو جائے گا، کسی انداز کی ایک وسیع البنیاد حکومت بھی قائم ہو جائے گی، مگر بہت ہی کلیدی سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس حکومت کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے اور دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی، اقوام متحدہ اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے لیے اور افغانستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ یقیناً طالبان کی حکومت کو اور اس نئے نظام کو اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان کے لیے معاشی مسائل بے پناہ ہیں اور اس وقت بھی وہ دگرگوں نظر آتے ہیں۔ یہ ملک مسلسل مغربی امداد پہ چلتا رہا ہے اور مغرب اس کی مسلسل مختلف حوالوں سے مدد دیتا رہا ہے، معاشی مدد اس کو پہنچاتا رہا ہے۔ اب یہ اس انداز سے فوری طور پہ تو اویلیبل نہیں ہوگی۔ دوسری جانب افغانستان کے زر مبادلہ کے ذخائر امریکہ نے منجمد کر دیے ہیں۔ طالبان کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مغرب امریکہ بھی افغانستان کو تسلیم کرے، اور دوسری جانب امریکہ اور مغرب کو بھی افغانستان کو بالکل ابینڈن نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھی نئے نظام سے ایک کسی نہ کسی قسم کا تعلق رکھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اب ہونی ہے، اور وہ یہ ہے کہ طالبان کو کس انداز سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ چین عندیہ دے چکا ہے کہ وہ طالبان کو تسلیم کرے گا، لیکن وہ بھی تنہا شاید ایسا نہ کرے، اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی جو کلیدی ضرورت ہے نئی حکومت کی وہ کس طرح سے حاصل ہوگی۔ اس اہم سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں طالبان امور کے بہت ہی اہم ماہر ہیں، عالمی میڈیا میں انہیں طالبان کا مستند تجزیہ کار ماہر سمجھا جاتا ہے۔ جناب احمد رشید 2 کتابیں بھی طالبان پہ تحریر کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ احمد رشید صاحب۔ طالبان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے، امریکہ پہلے ہی انگیجڈ ہے، دوحہ اس نے کانفرنس کی، پھر ایگریمنٹ کیا، کل CIA چیف ان سے طالبان سے ملا، یعنی کہ امریکہ نے پہلے ہی ایک ونڈو کھلی رکھی ہوئی ہے۔ روس اور چین نے اس سلسلے میں اپنے ویوز کا اظہار کر دیا ہے، وہ چین کہتا ہے کہ وہ تیاری کر رہا ہے، اور اب یہ جو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کا معاملہ ہے اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں، کب جا کے یہ آپ کہیں اس کی سیمبلنس نظر آئے گی؟ میرے خیال میں ایک بہت بڑی خلاف آئے گی دنیا کے ایٹیٹیوڈ طالبان کی طرف سے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان، ایران، رشیا اور چین جو ہے وہ ضرور طالبان کو جلد سے جلد ریکگنائز کرے گا، اور مغرب جو ہے، امریکہ جو ہے، یورپ جو ہے، نیٹو کے جو ملک ہیں وہ میرے خیال میں ابھی کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ طالبان کے افغانستان کے ریزروز ہیں اور پیسے ہیں IMF کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، اور ایڈ زبردست آ رہی تھی۔ اب تک یہ 4 ملکوں نے ایڈ تو نہیں دیا طالبان کو، ضرور یہ 4 ملکوں نے فوجی مدد دی ہے ان کو، طالبان کو، مگر اکنامک ایڈ نہیں دیا ہے۔ اب لوگ سب دیکھ رہے ہیں چین کی طرف، چین کہے گا کہ جی ہم نے اکنامک ایڈ کرنا ہے، انفراسٹرکچر بنانی ہے، اور یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا جو ہمارا سلسلہ ہے پاکستان میں اور وسطی ایشیا میں، یہ ہم رپیٹ کریں گے افغانستان میں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پاکستان اور یہ ملکوں جن نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ہے ان کو بڑے احتیاط سے چلنا ہوگا۔ یہ فرمائیے گا کہ مغرب جو ہے وہ کل ہم نے G7 کانفرنس میں بھی دیکھا کہ مغرب جو ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ طالبان
واک دا ٹاک کرتے ہیں، یعنی اپنے عزائم، اپنے وعدے اور اپنی جو ان کا ارادے ہیں ان پر پوری طرح سے عمل کرتے ہیں یا نہیں، اور مغرب اس کا منتظر ہے کہ وہ دیکھے کہ طالبان کیا کرتے ہیں۔ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے مغرب کے پاس فارمولا کیا ہے، کس قسم کا نظام چاہتے ہیں، کس قسم کا وہاں پہ سسٹم چاہتے ہیں، کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں، کیونکہ 20 سال تو ایک حکومت کو پراپ اپ کیا، ان کو بے پناہ $2 کھرب سے زیادہ افغانستان میں خرچ کر دیے، فوج بنائی، مسلسل امداد کی، فوج بنائی، $30-40 ارب اس پہ خرچ کر دیے، وہ لیڈرشپ بھاگ گئی، $16 کروڑ لے کے اشرف غنی بھاگ گئے، فوج نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار پھینک دیے، تو وہ پورا نظام تو خود ہی اپنے بوجھ تلے فارغ ہو گیا۔ اب یہ طالبان آ گئے، آپ کے خیال میں کیا چاہتا ہے مغرب، کیا اب افغانستان میں کیا ہو؟ آئی تھنک ایونچولی ویسٹ کو تسلیم کرنا ہوگا، اس لیے اس خطے میں بہت سی خطرے ہیں ویسٹ کے لیے۔ ابھی بھی چین کا جو سب سے بڑا فائدہ تو چین کا ہوگا، اور اس کے خلاف تو ویسٹ بالکل ناراض ہوگی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اسی طور پہ روس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اب یہ دونوں امریکہ کے رائیول ہیں، یہ نہیں بنتی ہیں ان کی، نہ ایران کی بنتی ہے امریکہ کے ساتھ۔ تو یہ جو 4 ملک ہیں جو میرے خیال میں طالبان کو ضرور تسلیم کریں گے، وہ ان کا پھر کوشش یہی ہوگا کہ ویسٹ کو بھی بتائیں کہ جناب اگر آپ پرماننٹ ٹینشن چاہیے اور جنگ چاہیے اس علاقے میں، تو پھر آپ تسلیم نہیں کریں ان کو، اور آپ ان کو چھوڑ دیں اور CIA کو بھیجیں کہ وہ ان کو انڈرمائن کریں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ کسی کا فائدہ نہیں ہے ابھی طالبان کو انڈرمائن کرنا۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں احمد رشید صاحب کہ کچھ بھی ہو، تھوڑے عرصے کے بعد کچھ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویسٹ کو، US کو will have to come to some terms with طالبان، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی قسم کی رابطہ تعلق رکھنا پڑے گا، وہ مغرب کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جو اپنا فارمولا تھا 20 سال استعمال بھی کیا، کھربوں ڈالر بھی خرچ کیے، وہ بھی گئے، طالبان کو جو ہتھیار دیے، وہ جو معاف کیجیے گا افغان فوج کو جو ہتھیار دیے، انہوں نے وہ طالبان کے حوالے پوری فوج کر دی ہے۔ تو اب مغرب بہرحال کسی نہ کسی قسم کے رابطہ تعلق اور اس جگہ پہ جہاں پہ روس، چین اتنی اس کی پریزنس ہو جائے گی، وہ اپنا اسٹیک تو رکھے گا۔ دیکھیں جی، الٹیمیٹلی ویسٹ نے ریکگنائز کرنا ہوگا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ اس خطے میں ایسا ملک ہو طالبان کا، افغانستان جو امریکن کے جو آج کل اس علاقے میں دشمن ہیں، جو اس میں چین اور روس اور ایران ہے، تو ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں صرف طالبان کے ساتھ، ویسٹ کو بھی ضرور ملنا ہوگا اور تسلیم کرنا ہوگا، مگر یہ شاید لیٹ کریں، آج جلدی نہیں کریں گے، شاید 1-2 سال لگ جائیں، مگر آخر میں انہیں فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ فیصلہ بہت انپاپولر ہوگا ویسٹ میں، مگر جو بھی صدر ہوگا اس وقت امریکہ کا، اس نے برداشت کرنا ہوگا۔ اس وقت اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ اتنی بڑی قوت کو انہوں نے شکست دیا ہے، پورے حکومت کو، افغان حکومت کا جو بھی سٹرکچر تھا اس کو وہ پیرش ہو گیا ہے، وہ فوج پیرش ہو گئی ہے، اتنی بڑی ان کو کامیابی ملی ہے، اس لحاظ سے تو طالبان کافی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے نا مغرب کے مقابلے میں، کیونکہ وہاں تو لان تان ہو رہی ہے کہ ہم نے کس طرح کا کیا ہے، سب سے بڑی ہسٹورک ڈباکل کی بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی شکست ہو گئی ہے، اور یہ سب بڑی رسوائی ہوئی ہے مغرب کی اس حوالے سے، اور طالبان کی پوزیشن تو اس لحاظ سے تو کافی مضبوط ہے فی الحال۔ آپ کو بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، مگر طالبان نے بھی کچھ اپنی تبدیلیاں دکھانی ہیں۔ اگر ایک وہ خوفناک گورنمنٹ بنائیں، رجیم بنائیں جس میں انٹیلیجنس سب سے زیادہ سپریم ہوگا، تو پھر یہ بہت مشکل ہے باقی ملکوں کو اس کو سنبھالنا، اور تو میرے اپنے خیال یہی ہے کہ ویسٹ ضرور تسلیم کرے گا، مگر طالبان نے بھی تھوڑا اپنا موقف جو ہے خاص طور افغان عوام کے ساتھ وہ ذرا ماڈریٹ کرنا ہوگا۔ اچھا کر لے ایسا، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا ان کا وعدہ بھی ہے، دوحہ سمٹ میں ان کی ضرورت بھی ہے، مسٹ ہے،
اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان کے مستقبل کے انکلوسیو گورنمنٹ بھی آئے، غیر طالبان غیر پشتون ایلیمنٹ بھی آئیں، خواتین کو بھی کچھ بہتر حالات نظر آئیں اور اپنے حالات جیسے آپ نے فرمایا اپنے رویے کو وہ درست کریں، تو پھر اس کے اثرات خطے پہ اور افغانستان پہ کیا ہوں گے اگر واقعی طالبان ایسا کریں؟ جناب سب سے اہم بات جو اب ابھر رہی ہے اور جو نکلے گی وہ ہے اقتصادی حالات کا. ایک ایپیڈیمک ہے، وائرس ہے افغانستان میں جن سے ان کو کنٹرول بالکل نہیں ہوا ہے، اور طالبان کے پاس ڈاکٹروں یا میڈیکل فیسلٹیز کوئی نہیں ہے، اور باقی جو بہت سے جو پروفیشنل ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھاگ گئے ہیں. دوسری طرف سے یہ آئے گا کہ کھانے کا مصیبت بن جائے گا، اور ایک خلا ڈراؤٹ ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، فصل بہت کمزور ہیں اس سال افغانستان میں، اور تو ہر صورت میں اقتصادی حالات جو ہیں وہ بہت بگڑ گئے ہیں اور طالبان کو پیسے چاہیے ہوں گے ملک چلانے کے لیے. اب یہ بہت شک ہو رہا ہے کہ شاید وہ پھر افیم کے اوپر اور اوپیم کے اوپر ڈپینڈ کریں اور وہی بیچیں اور پیسے کمائیں. مگر اس دفعہ میرے خیال میں طالبان وہ کوشش کریں گے کہ افیم اور اوپیم کا جو ہے سلسلہ اس کو بند کر دیں، ختم کر دیں. مگر یہ صرف اور یہ ایک بارگننگ پوائنٹ ہے طالبان کے لیے کہ اگر ہم یہ افیم کا بند کرتے ہیں تو آپ ہم کو اپنے جو ایڈ ہے، پیسے ہیں، جو ریزروز ہیں IMF میں 9 بلین افغانستان کے ریزروز ہیں امریکہ میں، تو یہ ریلیز کریں اور ہم کو مدد کریں. تو ابھی طالبان کی کافی بارگننگ پوزیشن ہے، اور مغرب کی بھی ہے، خاص طور یہ پیسوں کے بینکنگ کا جو نظام ہے. تو ابھی ہم دیکھیں گے یہ کشمکش چلے گا، اور پھر آخر میں میرے خیال میں ویسٹ نے ان کو پیسے دینے ہوں گے. ویسٹ یہ نہیں دیکھ سکتا ہے کہ افغان بڑی تعداد میں مر رہے ہیں بھوک سے اور پیاس سے اور بغیر دوائی کے. بہت بہت شکریہ احمد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.